اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم کہ ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ میرا محبوب آخری نبی ہے، اس کے بعد نبوت کا جو معاملہ وہ ختم ہو گیا۔ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا لوگوں، اگر کوئی بندہ محل بناتا ہے اور محل کے بیچ ایک دیوار کی ایک اینٹ نہیں لگاتا، لوگ دیکھنے آتے ہیں، سارے لوگ دیکھ کے خوش ہوتے ہیں اور تعریف بھی کرتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر یہ ایک اینٹ بھی لگ جائے نا تو محل مکمل ہو جانا ہے، پھر بڑا کمال بنے گا۔ فرمایا جب رب نے نبوت کا محل تیار کیا نا تو فرمایا اس محل میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی، فرمایا لوگوں وہ اینٹ میں نے آ کر نبوت کا محل مکمل کیا ہے، اب میرے بعد کوئی نبی آ سکتا نہیں ہے۔ ہاں ولی تو ہوں گے میرے بعد، لیکن نبی کوئی ہو سکتا نہیں ہے۔ کفاران مکہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور کہنے لگے اے محمد بن عبداللہ، یہ آپ جس دین کی تبلیغ کرتے ہو نا، آپ جس دین کی تبلیغ کرتے ہیں، ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتے ہیں، ہم ایک نا آپ سے ایک سودا کر لیتے ہیں، آپ ایسا کریں کہ ہم کبھی کبھار آپ کے خدا کی عبادت کیا کریں گے، آپ اپنے خدا کی جو تبلیغ کرتے ہیں وہ بھی کریں، لیکن ہمارے بتوں کو برا بھلا نہ کہا کریں، ہم اپنے دین میں بھی چلیں گے اور آپ کے ساتھ بھی چلیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کو دولت کی ضرورت ہے تو آپ جو چاہیں گے ہم آپ کو دیتے ہیں، جتنی دولت چاہیے، شہرت چاہیے، اگر آپ نے سرداری لینی ہے تو آپ کو پورے عرب کا سردار بنا دیتے ہیں۔ تو پیارے محبوب فرمانے کو تم عرب کی سرداری کہتے ہو، رب نے مجھے نبیوں کی سرداری عطا فرمائی ہے، تم عرب کی بات کرتے ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم دولت کی بات کرتے ہو، دنیا کی بات کرتے ہو، اگر تم میرے ہاتھ میں ایک میں چاند اور دوسرے میں سورج میں رکھ دو نا تو محمد پھر بھی بات حق کہنے سے باز نہیں آئے گا، حق بات کا پھر پرچار کیا جائے گا۔ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی ہو سکتا نہیں ہے۔ اگر اس عقیدے میں تھوڑا سا بھی خلل آ جائے تو بندہ دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے۔ اور پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ظاہری عمر مبارک میں نا، حضور کے ظاہری زندگی میں بھی ایک جھوٹے بادشاہ نے نبوت کا اعلان کیا تھا، اور ایک روایت کے مطابق اس نے نبی پاک علیہ السلام سے ملاقات بھی کی تھی۔ نبی کا جب سامنے آیا تو پھر بول نہ سکا، ہمت نہ ہوئی، اور اس نے واپس جا کر نا اپنے محل میں جا کر حضور کے نام خط لکھا، کہنے لگا کہ جب تک آپ زندہ ہیں آپ نبی رہیں، جب آپ دنیا سے چلے جائیں پھر آپ کے بعد میں اس سلسلے کو سنبھال لوں گا۔ یہاں پہ ایسا کرے آدھے عرب کی آپ نبی ہو جائیں اور جہاں پر میری بات سے چلتی ہے وہاں کا نبی میں بن جاتا ہوں۔ تو پیارے محبوب نے اس کے جواب میں لکھا انت القذاب، تو جھوٹا ہے، اے مسلمان تو جھوٹا ہے، تو نے جھوٹ بولا ہے، آخری نبی تو میں ہوں، میرے بعد کوئی ہو سکتا نہیں ہے۔ اب پیارے محبوب کا صحابہ کرام بیٹھے تھے، اللہ کے محبوب نے فرمایا لوگوں بتاؤ یہ خط آیا تھا اور میں نے اس کا جواب میں لکھا تو جھوٹا ہے، اور وہ بادشاہ ہے، اس کی بادشاہی چلتی ہے، اس کے پاس طاقت بھی ہے، اس کے پاس اقتدار بھی ہے، اس کے پاس عہدے بھی ہیں، اس کے پاس ملازم بھی ہے، اور ظالم بھی ہے، لوگوں پہ جبر بھی کرتا ہے، ظلم بھی کرتا ہے، اور اس نے نبوت کا اعلان بھی کر دیا ہے، اس نے جھوٹی بات کہی ہے۔ میں نے اس کے جواب میں لکھا ہے انت القذاب، تو جھوٹا ہے۔ بتاؤ میرے غلاموں تم میں سے کون جرات کرے گا یہ میرا جواب اس تک لے کے جائے؟ کون جرات کرے گا یہ جواب وہاں تک لے کر جائے؟ تو صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم میں ایک صحابی بیٹھے تھے جو ظہور بہت ہی دبلے پتلے تھے، ظاہر جسم مبارک بڑا کمزور تھا، بدلے پتلے تھے، کام تھا کھجوریں بیچنا، ٹوکرے پہ رکھے، نام تھا حضرت حبیب، کھجوریں بیچا کرتے تھے۔ جب سرکار نے فرمایا کون لے کے جائے گا
تو وہ کھجور کھا رہے تھے تو ہاتھ کھڑا کیا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں لے کر جاؤں گا، حضور میں لے کر جاؤں گا۔ جب وہ بولے نا جلدی سے تو کھجور کے کچھ ٹکڑے صحابہ کرام پہ گرے، تو صحابی کہنے کا یار تجھے بولنے کی بڑی جلدی ہے تو تھوڑا انتظار تو کر لیتا، کھجور کھا کے پھر جواب دیتا۔ تو جناب حضرت حبیب فرمانے لگے اگر میرے کھجور کھانے تک یہ ڈیوٹی کسی اور کو مل جائے تو پھر کیا ہونا تھا؟ کیوں کہ محبوب پر سر کٹانے کا موقع ہر کسی کو نہیں ملتا ہے، محبوب پر قربان ہونے کا موقع ہر کسی کو نہیں ملتا ہے۔ وہ کچھ خاص پروانے ہوتے ہیں جو شمع پہ جل جاتے ہیں، وہ بھی خاص ہی پروانے ہر پروانہ بھی نہیں جلتا شمع پر، خاص پروانہ ہوتا ہے جو روشنی پہ مر جاتا ہے، قربان ہو جاتا ہے۔ کہا اگر میرے کھجور کھانے تک ڈیوٹی کسی اور کو لگ جاتی تو پھر کیا ہونا تھا؟ عرض کیا آقا یہ میں لے کر جاؤں گا۔ اب حضور نے نا اپنا خط دیا، وہ چلنے لگا۔ عرض کی آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور آپ مجھے اپنی تلوار نہیں دے دیتے، حضور اپنی تلوار مجھے نہیں دے دیتے۔ پیارے محبوب نے فرمایا کیوں کرے گا؟ عرض کی آقا جب آپ کی تلوار پاس ہوگی تو پھر کوئی پریشانی ہونی ہی کوئی نہیں ہے۔ حضور نے اپنی تلوار دی، اس نے کھجوروں کا ٹکڑا سر پہ رکھا، چل پڑا مسلمہ کذاب کے دربار میں، بادشاہ کے پاس جا کے نا اس کے صحن کے اندر وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تلوار کو گاڑا اور فرمانے لگے بھئی تم میں سے مسلمہ کون ہے بھائی؟ کون ہے بادشاہ؟ اب وہ تخت پہ بیٹھا تھا، اس نے کہا میں بادشاہ ہوں، بتاؤ کیسے آئے تو؟ اس نے کہا تو نے میرے نبی کو خط لکھا تھا اور میرے نبی نے اس خط کا جواب دیا ہے، اس خط کا جواب دیا ہے۔ اب بادشاہ کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ وہ خود پڑھتے نہیں تھے یا ان کو پڑھنا نہیں آتا تھا، اگر پڑھنا آتا ہو تو بندہ خود پڑھ لے، منشی رکھنے کی کیا ضرورت ہوتی ہے بندے کو؟ اب اس نے منشی رکھا تھا، منشی کو کہنا خط کا جواب پڑھو۔ اب اس نے پڑھا، لوگ جمع تھے، اب سارے درباری تھے، اب لوگ اکٹھے تھے اور اس نے اونچی آواز میں پڑھا انت الکذاب، تو جھوٹا ہے۔ جب بادشاہ کو اس سیانے لوگ بھلا کیا اندر نے لامبے تامبے سارا کو گلہ کر لینا، سامنے گل کرنا کو بہادری ہوتی ہے۔ لامبے تو بندہ بادشاہ نے پہ گالا کرتا ہے نا، برا بھلا کہتا ہے، مزہ تو تاں جو بندہ سامنے گل کرے۔ جب بادشاہ کے سامنے بات ہوئی نا کہ انت الکذاب، وہ جلال میں آیا، اس نے کہا چل یہ تو تیرے نبی نے کہا نا، حبیب بتا تیرا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ جناب حبیب فرمانے خیال کیا ہے؟ وہی خیال ہے جو مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرما دیا ہے۔ ساڑھے نبی دی زبان، ساڑھے واسطے قرآن، جو حضور نے کہہ دیا وہی ہے۔ اب اس نے قذاب نے کہا، مسلمہ کہنے کا حبیب ذرا پیچھے نظر کر کے دیکھنا، یہ سارے گارڈ میرے ہیں، ان کے پاس تلواریں بھی ہیں، تیر بھی ہیں، بالے بھی ہیں، برچھے بھی ہیں، یہ تجھے ختم کر دیں گے، قتل کر دیں گے۔ تو جناب حبیب نے بڑا ایمان افروز جواب دیا، فرمانے کا سن جب یہ خط لے کے میں چلا تھا نا تو میرے بچے تھے اور میرے بچوں میں سے ایک بچہ ایسا بھی تھا جو ابھی ماں کا دودھ پیتا تھا۔ جب میں نے حضور کا یہ خط لے کر نکلا تھا نا، میں نے پیچھے مڑ کے اپنے بچوں کو نہیں دیکھا تھا، تیرے گارڈ کو کیا دیکھوں گا میں؟ تیرے پہرے داروں کو کیا دیکھوں گا؟ تو نے جو کرنا ہے کر۔ اب وہ مسلمہ جلال میں آیا، اٹھا تلوار لی، اس نے کہا بتا تیرا خیال ہے، اپنا انداز بدل لے، اپنا جواب بدلے۔ اس نے کہا نہیں بدلوں گا، وہی جواب ہے جو میرے نبی نے ارشاد فرما دیا ہے، تو جھوٹا ہے، تو جھوٹا ہے، تو جھوٹا ہے، تو سچا ہو سکتا نہیں ہے۔ جس کو میرے نبی نے جھوٹا کہہ دیا ہو، جس کو میرے نبی نے کہا یہ غلط ہے، وہ بندہ 7 سمندروں میں ڈوبکی لگا کر بھی آ جائے، نہا کر بھی آ جائے، وہ پاک ہو سکتا نہیں ہے، کیونکہ میرے نبی نے اس کو پلید کہہ دیا ہے۔ اس نے تلوار چلائی اور بازو قلم کر دیا، بازو کاٹ دیا۔ اب ہلکا سا کٹ نہیں لگا ہے، اب تھوڑا سا زخم نہیں آیا ہے، ہڈی نہیں ٹوٹی ہے، اب بازو کٹ کے گر گیا ہے۔ آج ہمیں کچھ تکلیف آ جائے تو ہماری ہائے ہائے پکارے ہوتی ہیں اور ہمارے زبان سے طرح طرح کے جملے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب حضرت حبیب کا بازو کٹ گیا ہے لیکن صبر کے پہاڑ بنے رہے۔ اس نے کہا بتا میں نے ایک کاٹ دیا ہے، اب تیرا کیا خیال ہے؟ جواب بدلے گا کہ نہیں بدلے گا؟ بتا تیرا خیال بدلے گا کہ نہیں بدلے گا؟ حضرت حبیب فرمانے تو نے ایک کاٹا ہے، ابھی ایک سلامت ہے میرا، ابھی ایک کاٹا ہے، ایک ساتھ ہے۔ اس نے پھر تلوار چلائی، اس نے دوسرا بازو بھی قلم کر دیا۔ حبیب بتا اب کیا خیال ہے؟ کہا تو نے بازو کاٹے بھی سر محمد مصطفیٰ کی شان کے لیے ہمارا کھڑا ہے، ابھی سر موجود ہے۔ اس نے تلوار چلائی،
حضرت حبیب کو شہید کر دیا۔ ادھر آمنہ کے لال نا حضور اپنے غلاموں میں بیٹھے ہیں تو پیارے محبوب کی آنکھوں میں آنسو آئے، حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ بے خبر ہو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ عرض کی آقا رونے کی وجہ کیا بنی ہے؟ فرمایا وہ جو میرا صحابی، وہ جو میرا غلام گیا تھا نا، میرا قاصد جو میرا پیغام لے کر گیا تھا، اس ظالم نے میرے صحابی کو قتل کر دیا ہے، اس نے میرے صحابی کو شہید کر دیا ہے۔ حضور مسکرائے، عرض کی آقا ابھی تو آنکھوں میں آنسو تھے، ابھی چہرے پہ مسکراہٹ، فرمایا ابھی اس کی جان نکلی نہیں تھی تو رب نے جنت کے سارے دروازے کھول دیے تھے، رب نے جنت کے دروازے کھول دیے تھے۔ میرے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا لا نبی بعدی انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی ہو سکتا نہیں ہے، میرے بعد کوئی نبی ہو سکتا۔ اور حضور نے فرمایا میری امت میں 30 ایسے کذاب جھوٹے ہوں گے جو نبوت کا اعلان کریں گے، جو اپنے آپ کو یہ کہیں گے ہم نبی ہیں۔